السلام علیکم۔ میں حافظ محمد سلمان ایک دفعہ پھر آج اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کچھ باتیں آپ لوگوں سے کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ یقیناً یہ وقت بہت ہی مشکل ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے، ہمارے وہ بہن بھائی جو ہمارے اس ملک کے دوسرے کونوں میں رہتے ہیں، جن پر اس وقت یہ مشکل گھڑیاں آئیں۔ ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، ان پر اپنا کرم فرما دیجیے، جن کے نقصان ہوئے ان کے نقصانات کا ازالہ فرما دیجیے۔ لیکن ان گھڑی میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں کہ جو پچھلے وقتوں میں جو حکومتوں نے نہیں کیے کام، جو ان کو کرنے چاہیے تھے وہ کرنے نہیں کیے، اس کے لیے ہم عوام کو مل کر اس کے لیے زور اٹھانا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے کہ ان کاموں کو کریں۔ ہمیں اس ملک میں ڈیم چاہیے، ہر حالت میں چاہیے۔ اگر ڈیم بنے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے کام اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن امید یہ کی جاتی ہے کہ اگر ڈیم بنے ہوتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ پانی ڈیموں میں جاتا ہے، ڈیم بھرتے، اس کے علاوہ کچھ طریقے ہوتے ہیں نا۔ اب ہر سال اگر آ رہا ہے تو اس میں کوتاہی تو ہماری ہے نا۔ اگر ہر سال سیلاب آ رہے ہیں، ہر سال ہمارے علاقے ڈوب رہے ہیں، تو اس میں یقیناً غلطیاں ہماری ہیں۔ ہمیں اس کو دیکھنا ہے، حکمرانوں کو سیاسی حکومتی لیول پہ ان چیزوں کو دیکھ کے کرنا پڑے گا۔ ہم جب تک ان چیزوں کو نہیں کریں گے، ڈیم نہیں بنائیں گے، پانی کی سٹوریج کے لیے طریقے نہیں بنائیں گے، پانی کے نکاسی کے طریقے نہیں بنائیں گے، ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ ہم ہر وقت تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ہمیں اپنی خودداری کو تو ساتھ لے کے چلنا ہی چلنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو اس وقت بھی کوشش کی جائے کہ کوشش یہ کہ ایک تو اس کے بارے میں آواز اٹھائی جائے، اس کو اپنا ایک فرض عین سمجھ کے اس کے بارے میں بات کی جائے، تاکہ یہ باتیں، یہ چیزیں حکمرانوں تک پہنچیں، ایوان بالا میں پہنچیں، تاکہ وہ اس پہ کام کریں، سیریسلی کام کریں۔ میں اس دن ایک خاتون کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے لکھا کہ شکر ہے ڈیم نہیں بنے، کہ ڈیم بنتے تو ہم مر جاتے۔ مر تو ساری عوام گئی، آپ کا تو کچھ بھی نہیں گیا۔ ڈیم بننے سے کم وہ بچ جاتے، ان کی زمینیں بچ جاتی، ان کے گھر بچ جاتے، ان کے بچے بچ جاتے۔ ہمیں تو اپنی چیزوں سے غرض ہے کہ حکمران بچ جائے، امیر بچ جائے، غریب کا کون سوچتا؟ ہمیں غریب کے لیے اٹھنا، غریب کے لیے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مسائل کو ختم فرمائے اور ہمیں متحد فرمائے۔ ہمیں مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کی جو اس مشکل گھڑی میں، مشکل حالات میں رہ رہے ہیں، میرا تعلق لاہور سے ہے، تو ہمیں تو ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم پر ایسی کوئی آفت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھیں۔ لیکن جن لوگوں پہ آئی ان کے بارے میں سوچا جائے کہ ان کے لیے کیا ہے، ان کے پاس اس وقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کو روٹی، نہ رہنے کو گھر، نہ ڈھانپنے کو کپڑے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس موقع پہ ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، اور یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ کر دی اور بیٹھ گئے۔ یہ تو جو سلسلہ ہوا ہے یہ پاکستان، میں اس دن بھی پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا سانحہ نہیں ہوا کہ پاکستان کی تقریباً 75 سے 80% آبادی پانی میں ڈوب چکی ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک تو مل کر ان کا خیال کرنا، اس کے بعد ہم نے یہ ان کے ساتھ جو امداد کا ایک سلسلہ شروع کیا، ان کی مدد کا، یقیناً ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ ہمارا فرض بنتا ہے ان کے لیے کرنا۔ تو ہم نے کرنا کیسے ہے کہ چاہے تھوڑا تھوڑا، لیکن اس کو مستقل بنیادوں پہ 4 5 6 مہینے یہ سلسلہ چلے گا، جب تک اللہ تعالیٰ ان کی زمینوں کو بہتر نہیں کر دیتے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر نہیں کر دیتے، وہ اپنے گھروں میں واپس جا کر اپنے فصلوں پہ اور اپنے روزمرہ کے جو کام تھے ان امور پر واپس نہیں چلے جاتے۔ ہمیں ان کی سپورٹ کرنی ہے، کیونکہ ان کا مال بھی گیا، گھر بھی گیا، ان کی خوراک بھی گئی، ان کی فصلیں بھی گئیں، ان کے جانور بھی گئے۔ تو ایز اے پاکستانی نیشن ہمیں اس چیز کو انشور کرنا ہے۔ اذان ہو گئی ہے، میں اس کو شورٹ کرتا ہوں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے کے ان کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔